آج کی کلاس میں ہم سورہ زلزال کی تفسیر دیکھیں گے۔ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی دفعہ سور پھونکیں گے اور سمجھ زلزلہ برپا ہوگا، اور اس کے بعد دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا جب لوگ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلائے جائیں گے۔ تو قیامت کا ہولناک منظر دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہر شخص پریشان ہوگا اس دن۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو انسان کچھ بولتا ہے۔ اللہ کی کوئی بھی مخلوق وہ بول سکتی ہے، ورنہ یہ زبان کا ٹکڑا ہی ہے نا۔ یہ ٹکڑا کیسے ہمیں الفاظ کی ادائیگی کرنے میں مدد دے دیتا ہے؟ الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی تھی۔ پہلی دفعہ اکیلے ہم نے پیدا کیا تھا نا، اس دن تم بالکل اکیلے تھے، اس دن بھی قیامت والے دن بھی تم بالکل اکیلے، حساب کتاب اکیلے ہی دینا ہے۔ وہ سورت سن سن کے ان کی زندگیاں بدلی جا رہی ہیں، وہ دین کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم قرآن ختم کیے جا رہے ہیں، گھروں کے اندر قرآن کے ختم شریف چل رہے ہیں، لیکن زندگیاں ہماری کچھ بھی نہیں بدل رہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا ترازو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی زبردست اسکیل ہوگا کہ اس کے اوپر ایک ذرے کے برابر جیسی نیکی ہے کہ وہ اس طرف پلڑا اس کا گر جائے گا۔ چھوارا بھی نہیں ہے نا کسی کو دینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ استعمال کیا کہ چھوارا بھی نہیں ہے نا کسی کو دینے کے لیے، تو بھلی بات کسی سے کر دو، یہ بھی نہیں کی۔ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے سورہ بینہ کو سمجھا تھا اور اس کی تفسیر دیکھی تھی۔ آج کے پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہم سورہ زلزال کی تفسیر کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس سورت کو سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ زلزال کی تفسیر دیکھیں گے، سورہ زلزال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پچھلی جو سورت تھی سورہ بینہ کا جو اختتام تھا وہ اسی آیت پہ ہوا تھا، ذالک لمن خشی ربہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی خشیت کے حوالے سے ہوا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے کے حوالے سے ہوا تھا۔ تو پچھلی سورت کا اس سورت کے ساتھ ربط یہی ہے کہ خشیت کس کو بولتے ہیں؟ خشیت یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اوپر جو بھی احسانات کیے ہیں اس زندگی کے اندر، جو بھی انعامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، کتنا کچھ، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کے چھن جانے کا ڈر ہو کہ جو ذات ان نعمتوں کو ہمیں دے سکتی ہے وہ ہم سے لے بھی سکتی ہے۔ اس دنیا میں اس طرح سے ڈرتا رہے انسان کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں ہم سے یہ نعمتیں چھین نہ لے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ نعمتوں کے زوال سے بھی مجھے محفوظ رکھ، یعنی کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ، جو انعامات انسان کو دے، جو احسانات اللہ تعالیٰ ہم پہ کرے، کہ جیسے اگر ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی نعمت دی ہوئی ہے، وقت کے اوپر
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نعمت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں والدین دیے ہوئے ہیں، ہمیں مال دیا ہوا ہے، ہمیں اولاد دی ہوئی ہے، اس نعمت کے چھن جانے کا ڈر ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمت لے نہ لیں۔ اور دوسری چیز یہ تو اس دنیا میں ہوگا نا ڈر، آخرت میں کیا ڈر ہوگا؟ آخرت کا کیا ڈر ہوگا؟ آخرت کا ڈر یہ کہ یہ جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کے بارے میں سوال ہوگا مجھ سے کہ تو نے ان نعمتوں کا کیسے استعمال کیا تھا، یہ اولاد جو میں نے دی تھی تجھے، تو نے اس کی کیا تربیت کی تھی، یہ مال اسباب جو میں نے تجھے دیے تھے تو ان کو کہاں استعمال کیا کرتا تھا، یہ جو پاکٹ منی تجھے والدین دیا کرتے تھے تو کہاں استعمال کیا کرتا تھا۔ تو دنیا میں اس چیز کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چھین نہ لیں، لیکن آخرت کا یہ ڈر کہ ان کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ یہی چیز تو خشیت تھی، تو یہی خشیت کے موضوع کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو لاسٹ سورہ ہے سورہ بینہ اس کو اینڈ کیا۔ اور خشیت میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، خشیت میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت زیادہ رحیم ہیں، اور ان کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے عدل و انصاف کرنا ہے۔ اگر کسی نے اچھائی کی ہوگی تو اس کو اچھائی کا بدلہ اچھائی ملنا چاہیے نا۔ اللہ کی رحمت تو یہی ہے، ایک بندے نے اتنی محنت کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اچھے کام کیے ہیں، برائیوں سے بچتا رہا ہے، اس کا انجام کچھ اور ہونا چاہیے۔ اور ایک شخص جو عیاشی کی زندگی گزارتا رہا، اللہ کو جھٹلاتا رہا، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہا، اس کا حال کچھ اور ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ عدل کرنا ہے، اس کی نیکیوں اور اعمال کے حوالے سے۔ تو یہی ربط پچھلی صورت کا اس صورت کے ساتھ ملتا ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت جگہ پر اعمال کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلی جو آیت ہے اس صورت کی، سورہ زلزال، صورت نمبر 99 ہے قرآن کی، جس کو آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ جب آپ نے زلزلے کا لفظ سنا بھی ہوگا، عام زبان ہم زمین کے ہلنے کو کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو زلزلہ آتا ہے وہ زمین کے کسی خاص حصے کے اوپر آتا ہے، کسی خاص علاقے پہ آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تہس نہس ہو جاتے ہیں، بلڈنگیں جو ہیں وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک یہ سبب بھی ہوتا ہے۔ تو زلزلہ تو کسی خاص جگہ، لیکن یہ کس زلزلے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس زلزلے کی بات ہو رہی ہے جو قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ قیامت والے دن، یعنی کہ جب قیامت برپا کی جائے گی، اس کا زلزلہ ہوگا۔ اس میں دو جو ہیں روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ میں نے سورہ کہف کے اندر بیان کیا تھا کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی دفعہ سور پھونکیں گے اور سمجھ زلزلہ برپا ہوگا، تو اس وقت ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ مر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا جب لوگ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، ٹھیک ہے، اور مخلوقات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے حاضر کی۔ تو اس میں جو ہے اس صورت کی جو موضوع سے پتہ چل رہا ہے، اور آگے جیسے میں آپ کو مزید وضاحت کروں گا، یہ جو دوسری دفعہ زلزلہ آئے گا جب لوگوں نے باہر نکلنا ہے اپنی قبروں سے باہر، اور وہ جو منظر ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلائی جائے گی، تو قیامت کا ہولناک منظر دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہر شخص پریشان ہوگا اس دن۔ دیکھیں ذرا سا زلزلہ آتا ہے تو آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھیں، کیسے لوگ کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زمین کے کسی خاص حصے پہ آیا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ چند سیکنڈ کے بعد رک جائے گا، لیکن پھر بھی ہم لوگ کتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت کے اندر، اور اس طرح کی بہت ساری جو پچھلی صورتیں 30ویں سپارے میں گزری تھیں، ان میں منظر کشی کر کے ہمیں دکھایا ہے، ایسے سینز ہمیں ریئلائز کروانے کو، ایسے منظر ہماری آنکھوں کے سامنے، ایسی باتیں کی ہیں کہ بالکل منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ جب زمین جو ہے وہ ہلا دی جائے گی اپنی شدت کے ساتھ۔ اور جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں تو زمین کا ذکر کیا، پچھلی صورت میں اذا الشمس کوورت، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، یعنی کہ اتنی بڑی مخلوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں اس سے۔ اونٹنیوں کے بارے میں کہ حاملہ اونٹنیاں اپنے بچے جو ہیں وہ ان کے گر جائیں گے، ٹھیک ہے، اور لوگ وحشی جانور جو ہیں وہ نکل آئیں گے، اور اس طرح کی باتیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اور بھی مخلوقات، اور اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات، ستارے، سورج، یہ بھی اس زلزلے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اسپیشلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمین کا ذکر کیا۔ زمین کا ذکر کیوں کیا کہ زمین ہلا دی جائے؟
کیونکہ اس زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ ہم ان کی او میں رہتے ہیں، ہم ان سے بڑے مرعوب ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کے، اور اسی کی خاطر انسان ساری زندگی کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا رہتا ہے نا۔ اس زمین کی عارضی چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالی حیثیت ہمیں اس صورت میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو زمین جس کے اوپر کی چیزوں کو تم پرماننٹ سمجھے بیٹھے ہو کہ یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا، یہ تو میرا مال کبھی ختم ہی نہیں ہونا، یہ جو میں کمائی کر لوں گا، یہ جو میں کوٹھی بنگلہ بنا لوں گا، بلڈنگ بنا لوں گا، یہ تو کبھی ختم نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس دن شدت کے ساتھ ہم جب زمین کو ہلائیں گے، ہر شخص پریشانی اور اضطراب کی حالت کے اندر ہوگا۔ جیسا کہ سورہ عبس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک منظر کشی کی ہے کہ اس دن آدمی اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو نہیں پہچانے گی، ماں بچے کو نہیں پہچانے ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ زوردار آواز آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، میاں اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے، ماں اپنے بچے سے بھاگ رہی ہوگی۔ وہ کیا منظر ہوگا، اس کی کیا ہولناکی ہوگی اس زلزلے کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے سورج کا سٹارٹ لیا ہے، سورج کے اندر اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زمین جس کو تم بہت پرماننٹ جگہ سمجھتے ہو نا رہنے کی، اس کو تو ہم ایسے ہی ہلائیں گے، ایسی شدت کے ساتھ ہلائیں گے کہ لوگ پریشان اور خبت میں جو ہے مبتلا ہو کے ادھر ادھر بھاگے پھریں گے یہ ہو کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انسان کے جو اعمال ہیں، اور یہ بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زمین کے اوپر جتنے معاملات ہوتے ہیں یہ فزیکل نوعیت کے ہوتے ہیں، طبعی قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، آپ لوگ اگر سمجھیں تو زمین پہ جتنی چیزیں ہیں وہ فزیکلی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ زمین پہ کیے ہم کوئی کمائی کرتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، گاڑی بنا لیتے ہیں، اس کو ہم فیل کر سکتے ہیں، اس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری جو ٹچ کرنے والی چیزیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور ایسی چیزیں جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، جو کہ ہمارے اعمال تھے جو ہم نے اصل میں اس زمین کے اوپر بیٹھ کے کیے تھے، اب ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے۔ اب ایسے ترازو آنے لگیں گے جن کے اندر ان دنیاوی چیزوں کا وزن کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہوگا، اس میں اعمال جو ہیں ان کا ویٹ ہو سکتا ہوگا، وہ ترازو قائم ہونے والے ہو گئے۔ تو زمین کو ہلانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جتنی طبعی چیزیں ہیں، یا جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو عام طور پہ چیزیں نظر آتی ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم ٹچ کر سکتے ہیں، ان چیزوں کی ویلیو ختم ہمیں ہمارے سامنے ہوگی، لیکن اس کو انسان ٹچ بھی نہیں، لینا بھی نہیں چاہے گا، سارے مال کو لینا بھی نہیں چاہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں اب۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی۔ یہ دوسری سٹیٹمنٹ اللہ سبحانہ آیت نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں اب۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی۔ یہ دوسری سٹیٹمنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادھر ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے قیامت کا منظر، اور یہ یقیناً اس دوسرے زلزلے کے بارے میں ہے، یا جس وقت دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، جس وقت زمین کے اندر موجود جو چیزیں ہیں جن کا ذکر آگے جا کے میں آپ کو کچھ کروں گا، کچھ چیزوں کا، ان کے بارے میں کہ وہ زمین سے باہر نکلیں گی، کیونکہ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا پہلے زلزلے میں، یا جو بھی آواز پیدا ہوگی اس کی وجہ سے، تو تمام چیزیں جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی، لیکن دوسری دفعہ میں جو ہے لوگ اپنی قبروں سے یا زمین سے جو چیزیں ہیں وہ باہر نکلیں گی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ منظر ہمارے سامنے رکھا ہے، جیسے کہ سورہ کہف کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بتایا، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، لوگ ایسے جو ہیں ویوز کی طرح، اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جیسے ٹڈیوں کا غول ہوتا ہے، اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ زمینوں سے باہر نکلیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہوں گے وہ بھی زمین سے باہر نکلیں گے۔ تو زمین اپنے بوجھ نکال دے گی، زمین اپنے بوجھ نکال دے گی، اس کا کیا مطلب کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ باہر نکلیں گی، جس میں ایک تو انسان اور جو مردے، جیسے ہم کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کو زمین میں دفناتے ہیں، یا انسان کو اگر جلا بھی دیا جائے وہ کسی اور گیس میں یا کسی اور مادے میں بھی بدل جائے تو وہ زمین کے اوپر ہی رہتا ہے۔
زمین کے ارد گرد ہی ہوتا ہے، تو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا زمین اس کو باہر نکالے گی۔ اس کے علاوہ اسکالرز نے یہ بھی ذکر کیا کہ زمین کے اندر جو خزانے ہیں، دیکھیں آج سے 50-60 سال پہلے بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ زمین میں تیل موجود ہے، 100 سال پہلے، 50 سال پہلے۔ تو زمین اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی، کا مطلب یہ بھی ہے کہ زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، کتنے خزانے ہیں جو ابھی تک لوگ ان کو ڈسکور ہی نہیں کر پائے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے خزانے جو لوگوں نے ڈھونڈ لیے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، جو لوگوں نے دریافت کیا ہے یا لوگوں نے ابھی تک دریافت نہیں کیا، وہ سارے کا سارا زمین ایک بوجھ کی طرح سے باہر نکال کر ڈالے گی۔ اور ایک حدیث میں اس آدمی کا ذکر ہے کہ جب وہ زمین کے خزانے اپنے سامنے دیکھے گا قیامت والے دن، تو وہ کہے گا کہ ان کی خاطر میں پوری زندگی جو ہے وہ غلط کام کرتا رہا۔ وہ یہ کہے گا ان کی خاطر میں نے قتل کیا تھا۔ ایک چور جو ہے وہ دنیا کی جب چیزیں دیکھے کہے گا ان کی وجہ سے میں نے چوری کی تھی، کہ آج یہ چیزیں جب زمین کو ہلایا جا رہا ہے اور زمین ہل رہی ہے، ہر چیز تباہ و برباد ہوتی چلی ہو گئی ہے، تو ان چیزوں کی یہ ویلیو تھی جن کی وجہ سے میں گناہ کیا کرتا تھا، ان چیزوں کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی بات کو پیچھے چھوڑا کرتا تھا۔ تو یہ منظر ہوگا جب زمین جو ہے وہ اپنے اندر کی جو بھی چیزیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں وہ ان کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوگا۔ تو یہ اتنی اس کی جو ہے ہولناکی اس منظر کی بیان کی جا رہی ہے کہ زمین کے خزانے، زمین کے اندر موجود انسان جتنے آج تک دفنائے ہیں، وہ سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے جو ہیں وہ باہر نکلیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کا یہ مطلب ہے کہ زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ جو ہے وہ نکال باہر کرے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو انسان اور لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ سبحان اللہ، کیا سٹیٹمنٹ، ایک سٹیٹمنٹ کے اندر اتنی گہرائی کہ انسان یہ کہہ رہا ہوگا کہ اس کو ہو کیا رہا ہے، یہ زمین کو ہو کیا رہا ہے، یہ آج زمین کر کیا رہی ہے، اور اپنے اندر سے کیا کیا نکال کے باہر پھینک رہی ہے، اور اس پہ کیا کیا چیز موجود تھی وہ کیسے تباہ و برباد اور ملیہ میٹ ہو چکی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ جیسے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور برحواسی کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، اتنی وہ خطرناک قسم کی وہ سچویشن بتائی جا رہی ہے جس کے اندر لوگ وقال الانسان، انسان کہے گا ما لہا، یہ اس کو ہوا کیا ہے آج زمین کو، کہ زمین اپنے اندر کے جو بوجھ ہے اور اپنے اندر کی کیا کیا چیزیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید معلومات جانتے ہیں کہ کیا کیا کچھ اپنے اندر سے نکال کے جو ہے وہ باہر پھینکے گی۔ اور انسان یہ کہے گا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے انسان کی سوچوں سے آگے کی چیز ہے۔ اس کی ایک مثال ہم نے جیسے کرونا میں دیکھی کہ لوگوں کے خزانے، گھر، مال، دولت سب کچھ موجود تھی، لیکن لوگ اس کی طرف راغب بھی نہیں ہو رہے تھے، اتنے پریشان تھے، اور اپنے رشتوں کو بھی بھولتے چلے جا رہے تھے، سگے رشتوں کو بھی توجہ نہیں دے رہے تھے۔ وہ تو ایک چھوٹی سی چیز تھی، وہ ایک چھوٹی سی چیز تھی، نظر بھی نہیں آ رہی تھی کسی کو۔ غیب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہاں ہے جی، کس نے دیکھا ہے جی اللہ تعالیٰ کو؟ کرونا وائرس کو دیکھا تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے، پھر کیوں ڈرتے تھے اس سے اتنا زیادہ؟ کیوں ڈرتے تھے؟ اس کی نشانیاں دیکھ کے ڈرتے تھے کہ جس کو بھی فلاں سمٹمز ہو جاتے ہیں نا، اس کو تو یہ ہو جاتا ہے، اس کو وہ پتہ نہیں وہ بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اس طرح کا یقین کرنا ہے جیسا کہ ہم ایسے ان وائرسوں اور ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں ان کی نشانیوں کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اتنی بدحواسی کی کیفیت میں ہوگا، اس کا وہ اندر سے اتنا بے چین اور اضطراب اور اتنی پریشانی کا عالم ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہا ہوگا وقال الانسان ما لہا، ما لہا، یہ اس کو کیا ہوا کہ آج زمین کو، یہ زمین کرنے کیا لگی ہے؟ میں تو اس پہ بڑا اکڑ کے چلتا تھا، میں نے تو فلاں بنگلے اور بلڈنگیں بڑا کچھ اس کی جائیدادیں خریدی ملی، کیا کیا تھا، یہ تو سارا کچھ ملیہ میٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں یومئذ تحدث اخبارا، دیکھیں زمین کی کیوں اتنی بار بار زمین زمین زمین، اسی زمین کے اوپر ہی ہم بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی زمین پر موجود چیزوں کی وجہ سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو بھلاتے ہیں، اسی زمین کے اوپر موجود ٹیمپریری چیزیں ان کی حیثیت بتائی جا رہی کہ وہ اتنی ٹیمپریری کہ زمین جب ہلائی جائے گی سب کچھ ملیہ میٹ ہو جائے گا، اور یہ جو زمین ہے یہ پھر اپنے اندر کی
باتیں اگلے گی. اور اس آیت میں مزید وضاحت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام حالات خبریں بتا دے گی. تحدث اخبارہا بیان کر دے گی. حدیث ہوتی ہے نا جیسے، اخبارہا خبریں، باتیں اپنے اوپر. بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، کیونکہ اس کو اس کے رب نے یہ حکم دینے کے لیے کہا. یعنی کہ زمین کے اوپر ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. زمین کے اوپر ہم جو زیادہ ہر کام تو ہم نے زمین کے اوپر ہی کرنا ہے. ہم نے کھانا بھی زمین کے اندر سے، ہم نے پینا بھی زمین کے اندر، ہر چیز ہماری زمین سے ریلیٹڈ ہے. ہمارا کھانا چارہ سب کچھ ادھر سے اگتا ہے. ہمارے مویشی جن کو ہم کھاتے ہیں ان کا بھی چارہ جو ہے وہ اسی زمین سے نکل رہا ہے. اسی زمین سے ہی ہمارا بہت گہرا تعلق ہے، اور اس زمین کے اوپر ہی ہم ہر کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہی ہم چھپ کے کمرے کے اندر کوئی گناہ والی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر ہی ہم چوریاں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کہاں بیٹھے دے رہے ہوتے ہیں؟ اس زمین کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ریکارڈ کے اندر مینٹین ہو رہی ہیں. اور اس دن یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین جو ہے وہ اپنی ساری کی ساری خبریں جو ہے وہ بیان کر دے گی. فلاں نے میرے اوپر یہ کیا تھا، فلاں نے چھپ کے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ سچا تھا اور یہ جھوٹا تھا. آج تو عدالت کوئی بھی فیصلہ دے سکتی ہے نا، فلاں سچا فلاں جھوٹا. لیکن زمین کے اوپر جو چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں وہ بالکل صحیح صحیح جو ہے اس کی شہادت زمین دے گی. زمین بولے گی، زمین بولے گی، جیسا کہ انسان کے جو مختلف اعضاء ہیں وہ بھی بولیں گے اس کے خلاف. لوگ کہیں گے کہ نہیں زمین کیسے بول؟ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق بول سکتی ہے. ہمارے منہ میں یہ جو زبان ہے، بہت سارے لوگوں کے منہ میں ہوتی ہے وہ بول ہی نہیں سک رہے ہوتے. یہ بولنے کی جو طاقت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو انسان کچھ بولتا ہے. اللہ کی کوئی بھی مخلوق وہ بول سکتی ہے، ورنہ یہ زبان کا ٹکڑا ہی ہے نا. یہ ٹکڑا کیسے ہمیں الفاظ کی ادائیگی کرنے میں مدد دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن قیامت والے دن تو انسان کے دوسرے اعضاء کو بھی طاقت دیں گے کہ وہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے. لیکن جہاں پر ابھی زمین کی جو ہم بات کریں، زمین کے اوپر انسان نے جو بھی عمل کیے ہوں گے، یہ عمل بھی، یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کر رہے ہیں اس وقت کلاس میں بیٹھ، یہ بھی زمین گواہی دے گی. اور انسان یہ کہے گا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جب انسان کی کتاب اس کے سامنے آئے گی، یہ زمین کی گواہی بھی، ساتھ کتابیں بھی پیش ہو رہی ہیں، ساتھ لوگ بھی پیش ہو رہے ہیں جو گواہی دینے والے ہیں. جو انسان کی کتاب رائٹ اور لیفٹ پہ ہمارے فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں، تو انسان کیا کہے گا جب اس کتاب کو، یا ویلتا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، ہائے میری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے ایک کوئی چھوٹی بھی بات نہیں چھوڑی، کوئی بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، ہر چیز لکھی ہوئی میرے سامنے پیش کر دی. اور پھر انسان کو یہ بھی کہا جائے گا، وہ زمین بھی گواہی دے رہی ہے، ادھر سے جو ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتوں نے جو کتابوں کے رجسٹر بھیجے وہ بھی اس کو ویریفائی کریں گے، ہاں جی اس نے یہ کام کیا تھا، بالکل یہی کام ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. تو اس طرح سے زمین جو ہے وہ گواہی دے گی انسان کے خلاف. اور زمین کے بولنے کے حوالے سے کہ زمین کیسے بولے گی، انسان کے مختلف اعضاء بھی اس کے خلاف جو ہیں وہ گواہی دیں گے. اس حوالے سے سورت نمبر 41 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ آیت نازل کی ہے کہ انسان کے جب اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جب اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا، یہ وہی حشر کے دن کے دوبارہ سے بات آ رہی ہے، جب اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا، اگلوں پچھلوں سب کو، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ، جب وہ سارے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوا، جب وہ سارے کے سارے ادھر پہنچ جائیں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، ان کے کان، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کی جلدیں، ان کی سکن، وہ بھی بولے گی انسان کے خلاف. ان کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دیں گے کہ وہ انسان کے خلاف، اور انسان کیا کہے گا، یہ میرے اعضاء جو میرے ساتھ تھے یہ آج میرے خلاف بول پڑے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، وہ اپنی
سکن سے، اپنی جلد سے، یعنی کہ جلد کا مطلب یہ کہ جلد کے اوپر یہ ساری چیزیں نا، ہونٹ اور جتنی بھی چیزیں انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہ وہ اپنی سکن سے، اپنے اعضاء سے کہیں کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، میں تمہاری. اپنے اعضاء کی خاطر انسان اپنے آپ کو پالنے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، کیا کیا غلط کام کرتا ہے، اور یہی اعضاء اس کے خلاف تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو تمہیں کس نے، تم کیسے بول رہے ہو، تمہیں کس نے بولنے کی قوت دی ہے، گواہی دینے کی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطقنا اللہ الذی، ہمیں اسی نے بولنے کی طاقت دی ہے. الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیں گے اور دے سکتے ہیں. تو یہ زمین یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین جو ہے وہ اپنی ساری خبریں بیان کرے گی. انسان جو کچھ اس زمین پہ کرتا پھر رہا ہے صبح سے شام تک، بدماشیاں کرے، گھومے پھرے، جھوٹ بولے، فراڈ، سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور یہ زمین انسان کے خلاف اس دن گواہی دے گی. اور یہ سب کچھ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. انسان کے اعمال اس کے سامنے کھول کے رکھ دیے جائیں گے، چھوٹے بڑے تمام اعمال کھول کے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ بھی آیت جو پیچھے آئی ہے کہ اس کے دیکھیں کتنی شرمندگی کی بات. اگر آج آپ ہم میں سے کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو پچھلے پورے ہفتے میں تو نے کام کیے نا، ادھر آ جاؤ ذرا، ڈسپلے اسکرین کے اوپر تمہارے سارے کے ساری ویڈیو چلنے والی ہے، سب لوگ کھڑے ہو کے دیکھیں گے، جو جو تم کرتوتیں کرتے رہے ہو وہ ادھر دیکھیں گے. انسان کا کیا حال ہوگا، کیا انسان، کیا آپ امیجن کریں. پہلے زمین کا بھونچال، زمین ہل رہی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، اور انسان کو کتابیں تھمائی جا رہی ہیں، زمین بھی گواہی دے رہی ہے، انسان کی جلد بھی اس کے خلاف گواہی دے رہی ہے. اور وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جو جو اس کے اوپر باتیں لکھی گئی ہیں، یعنی کہ جو فرشتوں کے بعد وہ بھی نشر کی جا رہی ہیں، سب کو دکھائی دیں گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، ہماری عزت بڑھائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کے اوپر پہنچتے تھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. حشر کی سختی کا جان کے کس طرح سے انسان کیا کیا کام کرتا ہے اور وہ کیسے لوگوں کو دکھائی دیں گے. یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ حضرت عمر کا حال ہے جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے کے جا رہے ہیں. بہرحال یہ جو بھی ہم نے آیت پڑھی، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنے اندر کی تمام خبریں، جو کچھ اس کے اوپر ہو رہا ہے وہ سب کی سب بیان کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور یہ سب جو ہے اس کے رب کے حکم سے، اللہ کے آرڈر سے سب کچھ ہو رہا ہوگا. اس دن اللہ کے ہاتھ میں اس دن کا بادشاہ اللہ ہے. اس دن بڑے بڑے بادشاہ اور یہ بڑے بڑے لوگ جن کے پیچھے پیچھے ہم پھرتے ہیں، ہم سے تصویر کھنچوا لیں، سیلفی کھنچوا لیں، یہ جی ایم این ہے، یہ ایم پی ہے، یہ بادشاہ ہے، لائن کے اندر کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کوئی ہے بادشاہ؟ بتائے کون ہے میرے علاوہ، کون ہے جو کوئی آواز نکال، کوئی بتائے کسی کے ہاتھ میں آج کیا ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اس دن بادشاہی اللہ کی ہے. آج جو مرضی لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں بڑی پاور ہے، میں یہ کر لوں گا، ہم جی یہ کر لیں گے، ہم حکومت میں یہ کر لیں گے، ہم فلاں. کوئی اس دن کسی کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں ہوگی. انبیاء کرام لوگ انہیں کہہ رہے ہوں گے شروع کروائیں. حضرت ابراہیم کے پاس لوگ جائیں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ڈرے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوں گے. لوگ کہیں گے کہ ہم بہت گرمی کی تپش کی وجہ سے پریشان ہیں، ادھر کھڑا نہیں ہوا جا رہا، کوئی حساب کتاب شروع کروائیں ہمارا. وہ کہیں گے بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، جائیں کسی اور نبی کے پاس جائیں. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے ان کے پاس جائیں گے باری باری. وہ کہیں گے نہیں ان کے پاس جائیں، ان کے پاس جائیں، آج اللہ بہت غضب میں ہے، اللہ بہت غصے میں آج. اللہ اکبر. اور پھر لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کلام سکھائیں گے کہ وہ جو ہے وہ دعا کریں گے.
اتنا بھاری اور سخت دن ہمارے اوپر آنے والا ہے. یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ آنے والا ہے، یہ حقیقت ہے. اگلی آیت میں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ بہت سارے فرقوں میں، بہت سارے گروہوں کے اندر. یہ جو شتا کا لفظ ہے یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا سورہ اللیل کے اندر. ان سعیکم لشتا، ہر انسان کی کوشش ایک الگ راستے کے اوپر ہے. کوئی چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، کوئی ڈاکوؤں کے ساتھ ملا ہوا ہے، کوئی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اچھی سوسائٹی میں بیٹھا ہوا ہے. ہر کسی کی اپنی اپنی گیدرنگ ہے، اپنے اپنے گروہ کی، ایک اپنے راستے کی طرف لگا ہوا ہے. ہر شخص کوشش کر رہا ہے. تو جو جس گروہ کے ساتھ ہوگا وہ اس گروہ کے ساتھ ہی پھر اس دن جا رہا ہوگا. ہم کس گروہ کے ساتھ ہوں گے اس دن، بس یہ یاد رکھیں. انہی جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ، دھوکہ کرنے والوں کے ساتھ، مار پیٹ کرنے والوں کو، مسلمانوں کا حق کھانے والوں، ان کے ساتھ آپ لوگوں نے رہنا ہے، یا نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، تاکہ ہم قیامت والے دن میں نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھیں. تو یہاں پہ بیان یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے. کیا مطلب؟ گروہوں میں ہوں گے مختلف. یہ جن کا گروہ یہ نیک لوگوں کا ہے، یہ تھوڑے سے کم نیک لوگوں کا گروہ، یہ نمازیوں کا گروہ جا رہا ہے، یہ پرہیزگاروں کا گروہ جا رہا ہے، یہ دھوکہ دینے والوں کا، یہ فراڈ کرنے، یہ لوٹ مار کرنے والوں کا، الگ الگ گروہوں کے اندر. کیونکہ جس چیز کی خاطر انسان اس دنیا میں کوشش کی ہوگی، جن لوگوں کے ساتھ رہا ہوگا اور اس کوشش میں شامل ہے، وہ ان گروہوں کے ساتھ وہ جائے گا. لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، وہ اپنے اعمال سارے کے سارے سامنے دیکھ لے گا. اب جو لوگ جا رہے ہیں وہ دیکھ. اچھا یہاں پہ اسکالرز نے دو باتیں کی. ایک تو بات ہے کہ انسان جائے گا اس گروہ کے ساتھ ہی، لیکن اس گروہ کا کوئی بھی شخص ایک دوسرے کو مدد نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہوگا وہ اکٹھے جا رہے ہیں تو کوئی کسی کے پیچھے چھپ جائے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس دن ہم تمہیں اکیلا لے کے جائیں گے. حساب کتاب اکیلے ہی ہونا ہے کہ سائڈ پہ ہو جو بھائی مامون صاحب ادھر کھڑے ہو جائیں، آپ بتانا شروع کریں گے تم نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا، تم نے اس کے ساتھ یہ اکیلے جاؤ گے. اول مرہ، جیسے تمہیں پہلی دفعہ اکیلے ہم نے پیدا کیا تھا نا، اس دن تم بالکل اکیلے تھے. اس دن بھی، قیامت والے دن بھی تم بالکل اکیلے، حساب کتاب اکیلے ہی دینا ہے. لیکن جس گروہ کے ساتھ ہوگے اسی گروہ کے ساتھ انسان جو ہے وہ جائے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یومئذ یصدر الناس، اس دن لوگ جائیں گے اشتاتا، گروہ در گروہ، فرقے بن کے، گروہ بن کے جائیں گے. جس بھی طرف ان کی کوشش تھی اس طرف جائیں گے، اور اسی کوشش کے مطابق لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، وہ اپنے عملوں کو اپنے سامنے پائیں گے. کہ انسان دیکھے کہ وہ کیا کرتا رہے، جو صبح سے شام تک ابھی تک میں نے کیا ہے، یہ سارے کے سارے عمل ہمارے سامنے ہوں گے. یہی میں نے آپ کو بات بتائی کہ ابھی یہ زندگی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ طبعی زندگی ہے. یہاں پہ وزن ہے چیزوں کا، مال کا، پیسوں کا، سکوں کا، گاڑیوں کا، بلڈنگوں کا. اس دن ان چیزوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اس دن کا جو ترازو ہے، اس دن کے ترازو کے اندر صرف اور صرف اعمال تولے جائیں گے. لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن ایسے ترازو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، فٹ کیے ہوئے ہیں، جس میں عمل رکھا جائے گا. ہاں بھائی کیا لے کے آئے ہو. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جب وہ اس کو دفنانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اس کا مال، احباب، رشتہ دار جاتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن یہ واپس آ جاتے ہیں. اور ایک چیز ان کے ساتھ جو جاتی ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں. کیونکہ آگے جو ایک ترازو فٹ ہوا ہے جس کے مطابق اس کا جواب دہ ہونا ہے، وہ ترازو عمل کے اوپر ہے. وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ادھر چیزیں، جائیدادیں، چیزیں، جھوٹ، فراڈ، ان چیزوں کے ساتھ اس کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. اس ترازو کے اندر جس کا عمل بھاری ہوگا، جیسا کہ آگے سورہ قاریہ میں ملنے لگا، جن کے اعمال جو ہیں وہ بھاری ہوں گے، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جن کے اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا اس دن. پیسے دولت کا وزن نہیں ہو رہا ہوگا، ان بدماشیوں کا وزن نہیں ہو رہا ہوگا، ان جو ہے وہ جھوٹ، فراڈ اور لوگوں کے دھوکہ دہی کا وزن نہیں ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم پیسہ جو کمانے کے چکروں میں، ان کا وزن نہیں ہو رہا ہوگا. اس دن ہمارے اعمال کا وزن ہوگا. لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تو بیٹا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل کو درست کرنا ہے ہم نے. یہی تو قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے. یہی قرآن سننے کے بعد کیوں صحابہ کرام اپنی زندگیاں بدل لیتے تھے. یہ مکی صورتیں ہیں، مشرکین پہ آ رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں. وہ صورت سن کے ان کی زندگیاں بدلی جا رہی ہیں، وہ دین کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم قرآن ختم کیے جا رہے ہیں. گھروں کے اندر قرآن کے ختم شریف چل رہے ہیں، لیکن زندگیاں ہماری کچھ بھی نہیں بدل. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بتایا کہ اعمال ان کے سامنے لائے جائیں گے. اور اس سے جو دو اگلی آیتیں ہیں جن کے بارے میں اسکالرز نے یہ کہا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ان دو آیات کے اندر ہے.
محدثین نے فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ اگر کر لیں تو وہ 2 آیتیں ہیں، اور اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اگلے چند منٹ میں اس کو سمجھ لیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے پا لے گا، چھوٹی سی ذرہ برابر، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، او یار اس کو چھوڑ دے، یہ کیا کرنے کا، دیکھیے یہ کوئی اور کر لے گا، میں کیوں راستے سے پتھر ہٹاؤں، یہ کوئی اور کر لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ بھی اس کے سامنے لے کے آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ غلط کام کرتا رہا اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا رہا تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اور ایک شخص جو ہے وہ اچھے کام کرتا رہا اس کو اس کا اجر ملنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا ترازو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی زبردست اسکیل ہوگا کہ اس کے اوپر ایک ذرے کے برابر جیسی نیکی ہے کہ وہ اس طرف پلڑا اس کا گر جائے گا، اتنا نازک ترازو ہوگا وہ۔ چھوٹے موٹے شر جو ہم کرتے پھر ہم کہتے ہیں چھوٹی موٹی کس نے پوچھنی ہے، سگریٹ پی لیا، فلاں کر لیا، ایک بندے کو چلتے چلتے گالی دے دی، اس کی ٹائر میں سے ہوا نکال دی، فلاں کر دیا، چنگم کھائی ریپر راستے میں پھینک دیا، کتنے ذرے سے بڑے ہی ہیں، ذرہ تو بہت چھوٹا ہے، ذرے کے برابر بھی، جیسا کہ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، سبحان اللہ، اتنی پیاری نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی۔ آج ہم والدین اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، بیٹا یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز، کوئی بات، چھوٹی سی کوئی بات ہوئی، فتکن فی صخرۃ، اگر کسی چٹان کے اندر بھی تم نے کی، کہیں پہاڑ میں چھپ کے بھی کوئی غلط کام کیا، رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ دیکھیں دال سے بھی 100 گنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنی سی بھی کوئی چیز تم نے کہاں کی، کسی چٹان کے اندر، او فی السماوات یا او فی الارض، آسمان اور زمین میں کہیں پر بھی کی بیٹا آپ نے، یأتی بہ اللہ اس کو نکال لائے گا قیامت کے دن۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بات کریں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی ہے نا کسی کے بارے میں، اپنے بھائی کے لیے اچھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جان رہے ہیں، دل میں ذرہ برابر بھی کسی کو فراڈ پہنچانے کی نیت ہے، کوئی غلط کام ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ اتنا نازک سکیل ہے کہ اس پہ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہے کہ ایک دم وہ پلڑا ایک دم گر جائے گا۔ وہاں پہ دنیاوی چیزوں کا نہیں حساب کتاب کہ کسی نے کیا کما لیا، کیا کیا، وہاں پہ اعمال کے اوپر سارا کام ہوگا، اعمال کے اوپر جو ہے وہ انسان کا حساب کتاب ہوگا۔ اسی طرح سے راستے میں سے کانٹے کو ہٹانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا صحیح کرنے کو، مال دینے کو نہیں ہے، ایک جسے کھجور کی طرح کی کیا ہوتی ہے وہ جو شادیوں میں دیتے ہیں، کیا اسے کہتے ہیں، کھجور کی طرح کی چیز ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، چھوارا، چھوارا بھی نہیں ہے نا کسی کو دینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ استعمال کیا کہ چھوارا بھی نہیں ہے نا کسی کو دینے کے لیے، تو بھلی بات کسی سے کر دو، یہ بھی نہیں کی، یہ بھی اس ذرے میں شامل ہو جائے گی، کیونکہ ایک صحابی کے ساتھ وہ کافی لمبی حدیث ہے، بات چلی تھی کہ یہ دے دو، اس نے کہا میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ دے دو اللہ کے رسول نے کہا میرے پاس یہ بھی نہیں، ایک چھوارا دے دو اللہ کے، اس نے کہا میرے پاس یہ بھی نہیں، میں بہت غریب ہوں، اچھا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، تو بھلی بات ہی کسی کو بتا دینا، کسی کو اچھی بات بتا دینا، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی کہ اپنے کسی دوست کو اچھی بات بتا دینا یا برائی سے روکنا، یہ بھی جو ہے انسان کی طرف سے صدقہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سمجھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔